بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بیوی کی 3 باتیں شوہر کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک لڑکی کا واقعہ بھی سنائیں گے جس نے کہا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو مجھے پردے میں رکھے گا۔ ایک لڑکے نے یہ شرط مان لی اور ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر اس لڑکے نے ایسا کیا کیا کہ آپ جسے سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر اس کے علاوہ ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتائیں گے کہ انسان پر برا وقت کیوں آتا ہے۔ اسی لیے دوستو، ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کسی گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ اس لڑکے سے شادی کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا، یعنی پردے میں رکھے گا۔ ایک نوجوان شخص نے یہ شرط مان لی اور وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر آخر کار وہ وقت آیا کہ ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت زیادہ وقت خراب ہو جاتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا دیا کرنا۔ بیوی اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور ان کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، جس پر شوہر نے کہا کہ اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں میرا ہاتھ بٹانا پڑے گا، یعنی کھیت کے کاموں میں میری مدد کرنی ہوگی۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی، کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی تھی، یعنی اس کو بے پردہ رہنا پڑتا تھا۔ جب اس کے یہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس وقت تک اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آیا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے بیٹے بڑے ہو گئے۔ ایک دن وہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا۔ کیا فرق پڑا تجھے پردے یا بے پردگی سے؟ زندگی تو ویسے ہی گزر رہی ہے۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سن کر بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو بھی سمجھایا اور چلا گیا۔ اس کے بعد گھر میں تیسرا بیٹا بھی داخل ہو گیا تو بیوی پھر سے رونے لگی۔ چھوٹے بیٹے نے ماں سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھے مارا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور اونچی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے ڈنڈا اٹھا لیا اور کہنے لگا ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ اتنی دیر میں بیوی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ پھر کہنے لگی میرا پہلا بیٹا پردے میں ہوا تھا، اسی لیے اس نے تمہارا پردہ رکھا۔ دوسرا بیٹا کم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا، اسی لیے اس نے تمہاری آدھی لاج رکھی ہے، یعنی دوسرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا تھا جب وہ عورت اپنے شوہر کے لیے کھیتوں میں کھانا لے کر جاتی تھی، جبکہ تیسرا بیٹا جو مکمل بے پردگی میں ہوا تھا وہ مکمل طور پر تمہاری عزت کا پردہ اتارنے لگا۔ سبق یہ ہے کہ پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہے، جس کی بے شمار حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ دنیاوی قاعدہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی گاڑی کو چلانے کے لیے اس کی ہدایت کے بغیر چلانا شروع کرے تو وہ یقیناً برباد ہو جائے گی۔
बात है तो कड़वी लेकिन सच्ची है। मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्जी से उठाए हुए बोझ है। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का करे, सफ़र आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि बीवी की 3 बातें शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देती है। नंबर 1, गैर मुनासिब रवैया। बीवी का गैर मुनासिब रवैया शोहर को जल्द ही बूढ़ा कर देता है। नंबर 2, बदजुबानी। और नंबर 3, शोहर को उसका मुकाम ना देना। यही शोहर को जल्दी बूढ़ा कर देता है। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर भरोसा करना ज़रूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो उस औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान पर बुरा वक्त क्यों आता है। प्यारे दोस्तों, आप भी ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर बुरा वक्त क्यों भेजता है। तो चलिए इसके बारे में हज़रत अली ने क्या फरमाया है हम आपको बताते हैं। हज़रत अली की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, बुरा वक्त इंसान पर क्यों आता है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, बुरा वक्त इंसान के गलत फैसलों और गलत आदतों की वजह से आता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने साथ अल्लाह का तोहफ़ा लेकर आता है। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, बुरा वक्त भी अपने साथ अल्लाह का तोहफ़ा कैसे लाता है। तो बात जब यहाँ तक आ पहुँची तो हज़रत अली ने फरमाया, याद रखना, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए पहचान का आईना है। जब इंसान खुशहाल होते हैं, खुश होते हैं, तो उनके इर्द गिर्द अपने में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने उसे कभी नज़र नहीं आते। लेकिन वक्त बदलने लगता है तो इंसान के चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं। मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के दोस्तों और रिश्तेदारों के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि इंसान उसे पहचान ले, और जब अच्छा वक्त आता है तो इंसान के खुद के चेहरे से नकाब उतर जाता है ताकि ज़माना उसे पहचान ले। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।